عمران خان اور بشرا بی بی کی عدم حاضری پر 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ مؤخر۔ تیسری بار مؤخر کیا گیا فیصلہ اب 17 جنوری کو سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت کے جج نے ریمارکس دیے، 8:30 بجے سے عدالت پہنچا ہوا ہوں۔ عمران خان کو پیش ہونے کے لیے 2 بار پیغام بھیجا۔ عمران خان اور بشرا بی بی پیش نہیں ہوئے، ان کے وکلا بھی عدالت نہیں پہنچے۔ جج کے جانے کے بعد بشرا بی بی اڈیالہ جیل پہنچی۔ عدالتی عملے نے بتایا تھا القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ 11 بجے سنایا جائے گا۔ بشرا بی بی پیشی کے لیے راستے میں تھی۔ عمران خان کو پیش کرنا جیل انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں نہیں معلوم جج اتنی جلدی میں کیسے چلے گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں القادر ٹرسٹ کیس سیاسی ہے، فیصلہ انصاف پر مبنی ہو تو عمران خان کو بری ہونا ہے۔ وکیل فیصل چودھری نے کہا فیصلہ 11 بجے آنا تھا، جج صاحب جلدی مؤخر کر کے چلے گئے۔ فیصلے کے لیے ملزمان کا کمرہ عدالت میں ہونا ضروری ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا مقدمے اور مذاکرات میں تعلق کا تاثر دینا غلط ہے، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی۔ عمران خان آئین کے مطابق اپنا کیس لڑیں گے۔ ہم بھی جیل گئے لیکن وہاں سے چیخیں نہیں ماری، ان کی روز چیخیں نکل رہی ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کے تنزیہ بار، کہا جس شخص نے مجھے جھوٹے کیس میں جیل میں ڈالا تھا وہ آج مکافات عمل کا شکار ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری نے کہا چور کی داڑھی میں تنکا ہے، اس لیے عدالت کے آگے آگے بھاگ رہا ہے۔ جج 2 گھنٹے انتظار کرتے رہے، موصوف اپنے سیل سے کمرہ عدالت میں ہی نہ پہنچ سکے۔ ان کی نظر میں ملک سے باہر پیسہ جانا کرپشن ہے۔ منی لانڈرنگ کا جو پیسہ ملک میں آئے وہ حلال کرپشن ہوتی ہے۔ ان کے لیے 458 کنال زمین، 28 کروڑ روپے اور ہیرے کی انگوٹھی وصول کرنا کرپشن نہیں۔ اے ٹی سی راولپنڈی نے 32 مقدمات میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 20 جنوری تک توسیع کر دی۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت کی 3 درخواستیں مسترد کر دیں۔ ایک کیس میں 23 جنوری تک عبوری ضمانت میں توسیع، حاضری سے استثناء کی درخواستیں منظور۔ اے ٹی سی راولپنڈی نے جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت 15 جنوری تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مستحق اور نادار افراد کے لیے مفت زمین اسکیم جلد لانے کا اعلان کر دیا۔ لاہور میں ہاؤسنگ اسکیم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں جن کے پاس زمین خریدنے کے پیسے نہیں انہیں 3 مرلے کے مفت پلاٹ دیں گے۔ مریم نواز نے اعلان کیا کہ اپنا گھر اپنی چھت اسکیم دنیا کی بہترین ہاؤسنگ اسکیم ہے، جس کے تحت سال بھر میں 1 لاکھ گھر بنانے کا منصوبہ ہے۔ 15 لاکھ روپے تک بلا سود آسان قرض دیا جائے گا۔ کوئی بھی اسکیم ہو یا اسکالرشپ میرٹ سے ہٹ کر کچھ نہیں کیا۔ ہم سب ججز آپس میں بھائی ہیں۔ وہ وقت گزر گیا جب ججوں نے ایک دوسرے کے خلاف پوزیشن لی ہوئی تھی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی صحافیوں سے گفتگو، کہا سپریم کورٹ کا ہر جج آزاد ہے، ججوں کو بریکٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ گزشتہ 3-4 سال عدلیہ کے لیے بڑے سخت تھے، میں اپنی رائے کسی پر مسلط نہیں کرتا۔ بلوچستان کے دورے پر لاپتہ افراد کے کیسز نے ہلا کر رکھ دیا، لاپتہ افراد کے کیسز کورٹ ٹیک اپ کیا جائے گا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو متحرک کر دیا ہے، ججوں کے خلاف شکایات پر کارروائی چل رہی ہے۔ آرٹیکل 191 کے ذریعے عدالت سے دائرہ اختیار چھینا گیا، کیا اس عدالت سے دائرہ اختیار واپس لیا جا سکتا ہے؟ یہ عدلیہ کی آزادی کا سوال ہے۔ کسٹم ایکٹ سے متعلق کیس میں جسٹس منصور علی شاہ نے سوالات اٹھا دیے، کہا یہ معاملہ آئین کی تشریح کا ہے، موجودہ آئینی نظام کے تحت اس بینچ کو یہ اختیار حاصل نہیں، اس عدالت کے اندر الگ بینچ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ نے سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حج 2025 کا معاہدہ طے پا گیا۔ سعودی وزارت حج کے مطابق وفاقی وزیر چودھری سالک اور سعودی وزیر حج ڈاکٹر توفیق العربیہ نے معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت 1,79,210 پاکستانی رواں سال فریضہ حج ادا کریں گے۔ سعودی وزارت حج کے مطابق پاکستانی عازمین حج کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت حج کے مطابق خصوصی موبائل ایپ پر عازمین حج کو تمام معلومات دستیاب ہوں گی۔ ملتان میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے دینی تعلیم، سیاست، انصاف کی فراہمی اور قومی اتحاد پر زور دیا۔ انہوں نے مدارس کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو دینی علم کی وراثت سونپی جا رہی ہے۔
सियासत को अंबिया का वजीफा करार देते हुए उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम की कौमी इत्तेहाद के लिए कोशिशों का जिक्र किया। पारा चनार तनाज़ात का जायदादी मसला करार देकर फिरका वारियत का तासुर मुस्तरद किया। मौलाना ने आइन पर समझौता न करने और कादियानियों के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। उन्होंने हुकूमती संजीदगी और इंसाफ की बरवक्त फराहमी पर जोर देते हुए पाकिस्तान में अमन और खुशहाली की ज़रूरत पर भी रोशनी डाली। लाहौर में HBL PSL 10 की प्लेयर्स ड्राफ्टिंग, प्लैटिनम, डायमंड और गोल्ड ग्राउंड में फ्रेंचाइजीज ने पिक मुकम्मल कर ली। किंग्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में डेविड वार्नर को मुंतखब कर लिया। लाहौर कलंदर्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में डैरल मिचेल को पिक कर लिया। इसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में टॉम कोहलर कैडमोर को पिक किया। पेशावर ज़ल्मी ने प्लैटिनम में टॉम कोहलर कैडमोर राइट टू मैच के जरिए ले लिया। मुल्तान सुल्तान्स ने प्लैटिनम में माइकल ब्रिसवेल को पिक किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्लैटिनम कैटेगरी में मैथ्यू शॉर्ट को मुंतखब किया।